لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، سی آئی ڈی والوں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کی چار دیواری میں باندھ دیا ہے، عورتوں پر ظلم کیا ہے، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ جہاں حاجرہ تیز دوڑی وہاں تمہیں بھی دوڑنا ہے، جہاں حاجرہ سینہ نکال کے دوڑی وہاں تمہیں بھی نکالنا ہے، اور جب تک کوئی حاجرہ کی سنت کو زندہ نہیں کرے گا اللہ اس کے حج اور عمرے کو قبول نہیں کرے گا۔ حاجرہ کے نقش پا کو، حاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا ہو، اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ایک عورت کا سمان کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی مذہب نے عورت کے پیر، عورت کے ہاتھ، عورت کے قدم کو اپنی عبادت کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے ہندو دھرم کے اندر بیوی کی لمبی عمر کے لیے کوئی روزہ اور عبادت نہیں ہے، لیکن آدمی کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ دیکھیے، میں کسی مذہب پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی آزاد ہے، کسی بھی مذہب پر وہ عمل کر رہا ہے، ہمیں زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرنا، آزاد ہے وہ، لیکن موازنہ جب کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں ایک مرد اگر 2 یا 3 یا 4 بیوی رکھ لے تو بڑا اعتراض، اسلام نے 4 واہ، ایک عورت کو 4 عورتوں کی اجازت ہے، ایک مرد کو، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم چاہیں تو لوٹ کر تمہیں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ 5 پانڈو ایک ہی پتنی رکھتے تھے، دروپتی۔ 5 پانڈو کی ایک ہی پتنی تھی، دروپتی۔ 5 بھائیوں نے ایک ہی عورت کو رکھا تھا، دروپتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں وہ لوگ نصیحت کرتے ہیں جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہیں اور ہمارے پتھر کے مکان پر پتھر، مضبوط مکان پر پتھر مار کے گرانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ تمہارا مکان شیشے کا ہے، اگر ادھر سے جواب میں ایک پتھر ہم نے پھینک دیا ہے تو تمہارے مکان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہوں ان کو دوسروں کے پتھر کے مکان پر پتھر پھینکنے کا حق نہیں ہے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، اپنے مکان کے کمزور ہونے کا احساس ہونا چاہیے، احساس ان کو ہونا چاہیے۔ جو ہمارے نبی کی 11 اور 12 بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کرشن کنہیا کی گوپیوں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے۔ 16,108 شیشے کے مکان میں رہنے والا کسی کے مضبوط مکان پر پتھر نہیں پھینکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جواب میں اس نے پتھر پھینکا تو ہمارے شیشے کے مکان کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے مذہب پر بغیر پڑھے لکھے تنقید نہ کرے، بلکہ ہر مذہب کو عزت کی نظر سے دیکھے۔ ہم آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے مذہب پر تنقید ہو۔ آپ ہمارے مذہب کی عزت کیجئے اور اس بات کی اجازت مت دیجئے کہ ہم آپ کے مذہب پر تنقید کریں۔ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جس مذہب میں جو اچھائیاں ہوں وہ لے لینا چاہیے، اچھائی جہاں سے ملے وہ ہماری کھوئی ہوئی امانت ہے، اسے ہمیں لے لینا چاہیے، اور برائی جس مذہب کے اندر بھی ہو، جس دھرم کے اندر بھی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر پائی جا رہی ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، مسلمانوں میں برائیوں کی کمی نہیں ہے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ پھر سن لیجئے، اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں کسی برائی کی کمی نہیں ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام لگا۔ جب میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، جین دھرم، سکھ دھرم، یہودی مذہب، بدھ مذہب، اسلام دھرم، میں نے سارے مذہب کی اسٹڈی کی تو مجھے پڑھنے میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا۔ لیکن جب میں نے دنیا گھوم کر دیکھا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا، میں نے یہودیوں کی بستی میں یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کی بستی میں عیسائیوں
کو دیکھا، جینیوں کی بستی میں جینیوں کو دیکھا، اور ہندوؤں کی بستی میں ہندوؤں کو دیکھا، بدھسٹوں کی بستیوں میں بدھسٹوں کو دیکھا، مسلمانوں کی بستی میں اور محلے میں مسلمانوں کو دیکھا۔ میں نے ہر بستی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا تو مجھے دنیا کی بگڑی ہوئی بدماش بدقماش قوموں میں سب سے زیادہ بدتر اور سب سے زیادہ نالائق قوم مسلمان نظر آئی۔ حقیقت کڑوی مگر حق بجانب اس نے بات کہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ دوسروں کی برائی ہمیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے، اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے تو اس کو سننے کی بھی چھمتا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذہب کو غلط نہیں کہا، ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی۔ اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء۔ ایک لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے، مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ۔ مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر، لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%، 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان۔ غور کر رہے ہیں؟ 30 سے 35 کروڑ مسلمان، 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں، 50 سے 60 لاکھ علماء، اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹ 2%، جمعے میں 5%، عید اور بقرعید رمضان میں 10%، تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں، عید اور بقرعید میں یہ تعداد بڑھ کے 15 اور 20%۔ یہ 80% کہاں گئے؟ اور 5 وقت ہونے والی نماز میں 98% مسلمان کہاں؟ یہ محاسبہ کون کرے گا؟ یہ حساب کون کرے گا؟ تم اپنے بچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو، نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے حساب کتاب بتایا تھا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے لے جاؤ، اگر نہیں پڑھتا تو مارو۔ نبی نے طریقہ بتایا تھا، نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈلوائی تھی اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا؟ ہم تصور کریں